والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی ادب سے لیے. علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے. صلوات پڑھ دیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت قسیم النار والجنہ. اے علی تم قیامت کے روز جنت اور دوزخ کو تقسیم کرو گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کا مجمع تھا. اس نے فرمایا اے علی تمہاری مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسی قل ہو اللہ احد کی قرآن میں. تو کچھ اصحاب پوچھتے ہیں یا رسول خدا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ قل ہو اللہ احد کی قرآن میں اور علی کی مثال. تو ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح قل ہو اللہ احد کو پڑھنے سے قرآن کے 3 حصوں میں سے تیسرا حصے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اسی طرح قل ہو اللہ احد کو اگر 2 مرتبہ پڑھ لیا اس کا مطلب قرآن کا دوسرا حصہ بھی پڑھ لیا اور اس کا ثواب مل گیا. اگر قل ہو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھ لیا دل سے تو سمجھو تم نے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا. اے علی تمہاری مثال بھی لوگوں میں ایسی ہے جس نے تمہیں دل سے دوست رکھا اس نے ایمان کے 3 حصوں میں سے تیسرا حصہ پا لیا. اے علی جس نے تمہیں دل اور دماغ سے دوست رکھا اس نے ایمان کے 3 حصوں میں سے دوسرا حصہ بھی پا لیا. اے علی جس نے تمہیں دل دماغ اور عمل سے دوست رکھا اس نے ایمان کے 3 حصے پا لیے. اے علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے متعلق وہ باتیں کہیں جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کہیں تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ تم جہاں سے گزرتے لوگ تمہارے پاؤں کی خاک اٹھا کر شفا کے لیے طلب کرتے. نعرہ حیدری. لوگ تمہارے پاؤں کی خاک اٹھا کر شفا کے لیے طلب کرتے. اے علی اگر تمام دنیا کے لوگ تم سے اسی طرح محبت کریں جس طرح آسمان والے محبت کرتے ہیں تو خدا جہنم کو بناتا ہی نہیں. عزیزان محترم ایک بہت مشہور محدث ہیں جن کا نام اشمس ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن بہت بیمار ہوا اور بیماری نے اتنی شدت پکڑ لی کہ ایک ابو حنفیہ میرے پاس آئے میری عیادت کے لیے. اب جیسے ہی وہ آئے ایک بار عیادت کری میری، اس کے بعد کہا اے اشمس تم توبہ کر لو. تو اشمس کہتا ہے میں نے کوئی خاص ایسا گناہ نہیں کیا، میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی کے فضائل بیان کیے ہیں، میں نے ایسا کوئی خاص گناہ نہیں کیا. تو ایک بار ابو حنفیہ نے کہا اے اشمس تم نے سب سے بڑا گناہ اہل بیت علی اور اولاد علی کے فضائل بیان کر کے کیا. تو اشمس بیمار ہیں، ایک بار کہتے ہیں اے ابو حنفیہ تم واضح کرو تم کہنا کیا چاہ رہے ہو. ایک بار ابو حنفیہ نے کہا اے اشمس تم نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں، جبکہ ہم نے ایسا کبھی روایتوں میں نہیں پڑھا.
تو عزیزان محترم اشمس بیمار ہیں، ایک بار ان کو سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ اشمس کہتے ہیں مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بنایا، میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، تمام سکہ راویوں سے، تمام میں نے روایتوں سے یہی پڑھا ہے، رسول خدا نے علی کو بلا کر کہا تھا، اے علی تم جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہو، اے علی تم دوزخ سے کہو گے یہ تمہارا بندہ ہے اس کو اپنے پاس لے لو، تم جنت سے کہو گے یہ میرا محب ہے اس کو جنت میں جانے دو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تم جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہو، تم دوزخ سے کہو گے اس کو اپنے پاس لے دو اور جنت سے کہو گے یہ میرا محب ہے اس کو اپنے پاس لے دو۔ عزیزان محترم، آج اسی علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسن ابن علی کا تذکرہ کچھ کرنا ہے۔ کون حسن؟ تاریخ لکھتی ہے یہ وہ حسن ہے، ان کے جیسا رتبہ کسی اور کو نہیں ملا۔ کسی نے پوچھا کیسا رتبہ؟ تو جواب ملا حسن اور حسین وہ ہستی ہیں کہ جن کے والد بھی معصوم ہیں، جن کی والدہ بھی معصومہ ہیں۔ عزیزان محترم، 15 رمضان تھی، مولا حسن کی ولادت ہوئی۔ اب جب مولا حسن کی ولادت ہوئی، ایک بار بی بی فاطمہ آتی ہیں رسول خدا کے پاس اور فرماتی ہیں یا رسول خدا اس بچے کا کچھ نام تجویز کیجیے۔ ایک بار رسول خدا نے مسکرا کر کہا فاطمہ اللہ کے ہوتے ہوئے میں اس بچے کا نام کیسے تجویز کر سکتا ہوں، اس شہزادے کا نام میں کیسے رکھ سکتا ہوں جبکہ اللہ موجود ہے۔ عزیزان محترم، لب رسالت سے یہ الفاظ آنے تھے۔ ایک بار جبرائیل کی آمد ہوئی، جبرائیل آ کر کہتے ہیں یا رسول خدا اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے رسول کو جا کر مبارکباد دے دو اور رسول سے کہہ دو اپنے اس شہزادے کا نام ہارون کے بیٹوں کے اوپر رکھیں۔ ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر، دوسرے کا نام تھا شبیر، شبر کے معنی حسن ہے۔ عزیزان محترم، اس شہزادے کا نام شبر رکھ دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چل گیا جس کا نام خود خدا رکھے اس ہستی کو حسن ابن علی علیہ السلام۔ برائے خوشنودی امام حسن مجتبی بلند تر صلوات۔ جس ہستی کا نام خود خدا رکھے اس کو حسن ابن علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، کچھ وسیلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ دیں تو فوراً قبول ہوتے ہیں۔ کون سے وسیلے؟ پہلا وسیلہ کہ اگر آپ رسول خدا کو مولا علی کا واسطہ دیں گے تو رسول خدا کبھی رد نہیں کرتے۔ دوسرا وسیلہ کون سا؟ اگر آپ بی بی فاطمہ کو مولا حسن اور مولا حسین کا واسطہ دیں گے بی بی کبھی رد نہیں کرتی۔ تیسرا واسطہ کون سا؟ اگر آپ مولا علی کو بی بی زینب کا واسطہ دیں گے تو مولا علی آپ کی کبھی بات رد نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، اسی طرح اگر آپ امام حسن کو جناب قاسم کا واسطہ دیں کیونکہ جناب قاسم وہ مظلوم ہیں کہ جن کا لاشا پامال ہو، اگر آپ ان کا واسطہ امام حسن کو دیں تو امام حسن کا بھی رد نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، آج کچھ تذکرہ حسن ابن علی کا کرنا ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں قیامت کا روز ہوگا اور پروردگار بی بی فاطمہ سے پوچھے گا کہ اے فاطمہ آپ کی کوئی خواہش باقی ہے؟ تو بی بی فاطمہ کہیں گی پروردگارا مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کی شہادت دکھا۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک پردہ کھینچے گا، ایک بیٹے کا کلیجہ کٹ کٹ کر باہر آتا ہوا نظر آئے گا، دوسرے بیٹے کا جب شمر کند خنجر چلا رہا تھا نا حسین کے گلے پر، وہ منظر بی بی فاطمہ جب دیکھیں گی تو کہیں گی پروردگارا چکیاں پیس کر پالا تھا میں نے دونوں کو، امت نے شہید کر دیا۔ بس عزیزان محترم، ایک بار پروردگار پوچھے گا بی بی آپ کی کوئی اور خواہش ہے؟ تو بی بی کہیں گی پروردگارا جب تک میرے حسن اور حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں نہ چلا جائے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ بس عزیزان محترم، ایک ذاکر کے خواب میں میرا مولا حسن آیا اور مولا حسن نے آ کر کہا اے ذاکر تم نے مجلس پڑھ لی لیکن میرے سب سے زیادہ دردناک مسائل بیان نہیں کرے۔
اور ذاکر کہتا ہے مولا کون سے دردناک مصائب؟ میں نے یہ بیان کیا کہ آپ کے لاشے پر تیر لگے، میں نے یہ بیان کیا کہ آپ وہ معصوم ہیں جن کا ایک بار جب جنازہ گھر سے گیا تو واپس لوٹ کے آیا۔ مولا حسن نے کہا اے ذاکر یہ میرے دردناک مصائب نہیں ہیں۔ ایک بار مولا حسن کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں میرے دردناک مصائب کیا ہیں۔ مولا حسن نے بتایا اے ذاکر مدینہ شہر تھا، مدینے کی ایک گلی تھی، اس میں ایک دروازہ تھا جس کو رسول خدا جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ میں حسن چھوٹا دیکھ رہا تھا، میری ماں چکیاں پیس رہی تھی، کوئی ظالم آ کر کہتا ہے علی کو باہر بھیجو تو عزیزان محترم مولا حسن کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میری ماں نے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے ہوئے تھے اور میری ماں سیدہ کہہ رہی تھی اے ظالموں میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، تو کسی ظالم نے کہا چاہے فاطمہ ہو۔ مولا حسن کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دروازے پر آگ لگائی گئی، جب دروازے پر آگ لگائی گئی دروازے کو دھکا دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے اوپر گرا، میں حسن چھوٹا دیکھ رہا تھا، اس دروازے میں لوہے کی میخیں تھی، جب جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے اوپر گرا، کچھ ظالم اس دروازے سے چلتے ہوئے آئے، ایک بار میری ماں نے صلاح دی فضا میری مدد کے لیے آؤ۔ بس عزیزان محترم اہل بیت کا مسلمانوں نے اہل بیت پر بہت ظلم کیے، حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا۔ تاریخ کہتی ہے زہر کی اتنی شدت تھی کہ مولا کا کلیجہ کٹ کٹ کر باہر آیا۔ ایک بار مولا حسن نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے بھائی حسین ذرا مجھے ایک تشت لا دو۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک بار مولا حسین آئے، حسن کے سامنے تشت رکھا، زہر نے اندر اتنا کام کر دیا تھا کلیجہ کٹ کٹ کر باہر آ رہا تھا۔ عزیزان محترم بس ایک بار میرے مولا کی شہادت ہوئی، شہادت ہونی تھی، حسین نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جنازہ رسول خدا کی قبر کے پاس لے جانا جاتے ہیں، ایک ملونہ اپنی فوج لے کر آئی، عزیزان محترم سبط پیغمبر کا جنازہ تھا، ایک ملونہ نے پہلا تیر چلایا، حسن کے جنازے پر جا کر لگا، 70 تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی۔ عزاداران امام مظلوم ایک بار سبط پیغمبر کا جنازہ ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، عباس نے تلوار نکالنا چاہی، حسین نے روک دیا، میرا سلام ہو اس عباس پر جس کو علی کے جنازے پر روک دیا گیا، حسن کے جنازے پر روک دیا گیا، کربلا میں اسی عباس کو جنگ نہ کرنے دی۔ بس عزاداران امام مظلوم ایک بار جنازہ گھر لے کے جایا جاتا ہے، زینب دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، دیکھا میرے بھائی حسن کا جنازہ ایک بار آیا، زینب نے دروازے کی طرف رخ کیا اور کہا ماں سیدہ جس کو آپ نے چکیاں پیس کر پالا تھا اس کا جنازہ تیروں سمیت گھر آ گیا۔ بس عزاداران امام مظلوم زینب وہ بی بی ہے جنہوں نے دو بھائیوں کے جنازے ایسے دیکھے، ایک بھائی کے جنازے پر تیر تھے، دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر۔ عزادارو ایک بار جنازہ آیا سبط پیغمبر کا، جنازہ آنا تھا، ایک طرف زینب بیٹھی دوسری طرف حسین، تیر نکالتی جاتی زینب اور کہتی اماں میری مدد کے لیے آئیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔